حسان علی یوسفی صاحب جو کہ بہت ہی بہترین انداز میں خطاب فرما رہے تھے، اب میں ملتمس ہوں سماعت شیخ قبلہ مولانا قیصر عباس نقوی صاحب سے منبر پر تشریف لائیں اور خطاب فرمائیں کہ اللہ قیامت پہ بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، بغیر کسی تمہید کے اور بغیر طول طائل کے میں اپنے موضوع پہ آتا ہوں۔ ابو سفیان کے 6 بیٹے تھے، ان میں سے 2 کا تعلق میرے موضوع سے ہے، ایک معاویہ، دوسرا عتبہ۔ معاویہ کے پھر 2 بیٹے ہوئے، یزید اور عبداللہ، اور پھر عتبہ کی اولاد کا سلسلہ چلا۔ تو اس طرح یزید کی آگے اولاد چلی، یزید کو 11 بیٹے، 2 بیٹیاں اور اس کا سلسلہ چلا۔ یزید کے 11 بیٹوں میں سے خالد اور عبداللہ، اس سے اولاد کا سلسلہ چلا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے یہ تمہید کیوں باندھی؟ ہاں، اس تمہید باندھنے میں ایک فلسفہ تھا، وہ یہ تھا جس موضوع پہ آج میں نے آپ کی خدمت میں بولنا ہے، اس کا تعلق اسی خاندان سے ہے۔ بعض روایات کہتی ہیں کہ وہ آخری یزید جس نے آخری حسین کے مقابلے میں آنا ہے، اس کا تعلق عتبہ کی اولاد سے ہوگا۔ بعض روایات کہتی ہیں کہ نہیں، وہ عتبہ کی اولاد سے نہیں ہوگا، بلکہ وہ یزید کے بیٹے خالد کی اولاد سے ہوگا۔ جبکہ تیسری رائے یہ پائی جاتی ہے کہ اس کی ماں خالد سے ہوگی، یزید کے بیٹے خالد سے ہوگی، اور اس کا باپ عتبہ کی اولاد سے ہوگا۔ اس کا نام کیا ہوگا؟ تاریخ نے لکھا اس کا نام ہے عثمان بن انبسہ۔ یہ عثمان بن انبسہ اپنے وقت کا یزید ہے اور اپنے وقت کے حسین کے مقابلے میں آئے گا۔ اور جب میں نے ہر زمانے کے یزید کے حالات کو دیکھنا شروع کیا تو جتنی اس یزید کی مشابہت اس اصلی یزید ابن معاویہ سے ہے، اتنی مشابہت کسی اور کی نہیں ہے۔ کیسے؟ اس کا تعلق، وہ جو یزید تھا بنی امیہ سے تھا، یہ عثمان بن انبسہ، اس کا تعلق بھی بنی امیہ سے ہوگا، اس لیے کہ اس کی ماں یزید کی ذریت سے، باپ عتبہ کی ذریت سے ہوگا۔ دوسرا، وہ یزید جو امام حسین کے مقابلے میں آیا تھا، اس کی ماں میسون تھی، اس کا تعلق قبیلہ کلب سے تھا۔ یہ یزید جو آئے گا، اس کی ماں کا تعلق بھی بنی کلب سے ہوگا۔ اس کا مرکز حکومت بھی شام تھا، اس کا مرکز بھی شام ہوگا۔ اب وہ شخص جس نے آخری حسین کے مقابلے میں آنا ہے، روایات میں یہ کہا گیا ہے کہ امام علیہ السلام کے ظہور سے پہلے قبل قیام القائم 5 علامات محتومہ، کہ امام علیہ السلام کے ظہور سے پہلے 5 حتمی علامات واقع ہوں گی۔ ان میں سے جو پہلی حتمی علامت ہے وہ یمانی کا آنا،
جس کا تذکرہ آپ سن چکے ہیں۔ یمانی کے بعد سفیانی کا آنا، اور اس کے بعد تیسری علامت بیان کی گئی کہ ماہ مبارک رمضان میں ایک ندا کا آنا، اور پھر مقام پیدا میں لشکر سفیانی کا دھنس جانا، اور پانچویں علامت ہے نفس زکیہ کا قاتل ہونا۔ تو ان 5 علامات میں سے سفیانی کے ظہور کو حتمی علامات قرار دیا گیا ہے، اور یہ سفیانی ایک ایسا کردار ہے، علامات حتمی 5 بیان کی گئی ہیں، مگر ان میں سے 3 کے ساتھ سفیانی کا تعلق ہے۔ کیسے؟ یمانی کے ساتھ سفیانی کا کیسے تعلق ہے؟ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، امام علیہ السلام نے فرمایا، یہ نقطہ ذہن میں رکھیں کہ یمانی، خراسانی، سفیانی ایک ہی سال میں آئیں گے، اس سال کے ایک ہی مہینے میں آئیں گے، اور اس مہینے کے ایک ہی دن میں آئیں گے۔ اور وہ مہینہ کون سا ہوگا؟ رجب کا مہینہ ہوگا۔ یہ شعبان کا مہینہ ہے، اس سے پہلا مہینہ رجب کا مہینہ تھا۔ کون سا رجب؟ وہ رجب امام کا ظہور ہونا ہے محرم میں، اور محرم کا جو پچھلا سال ہوگا اس کے رجب میں سفیانی، خراسانی، یمانی تینوں رجب کے مہینے میں ایک ہی تاریخ میں نکلیں گے۔ اور پھر اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ روایات میں یہ بتایا گیا ہے، یہ سفیانی درمیانے قد کا مالک ہوگا، اور اس کا جو سر ہے وہ موٹا ہوگا، اور اس کے چہرے پہ چیچک کے نشان ہوں گے۔ جانتے ہو چیچک کسے کہتے ہیں؟ بزرگ تو جانتے ہیں، جو بچے بیٹھے ہیں ان کو سمجھانے کے لیے بات بتا رہا ہوں۔ بعض اوقات جلد پہ دانے نکلتے ہیں، ان میں پانی آتا ہے اور کچھ دیر کے بعد یہ پھٹ جاتے ہیں، اور جب یہ دانے ختم ہوتے ہیں تو ختم ہونے کے بعد جلد پر نشان باقی رہ جاتے ہیں۔ اس کو عربی میں کہتے ہیں اثر الجدرانی۔ چیچک کے دانوں کے جو نشان ہیں وہ اگر باقی رہ جائیں تو یہ ایک بعض آدمیوں میں یہ نشانات باقی رہ جاتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، وہ جو سفیانی آئے گا، جو ہمارے قائم سے جنگ کرے گا، اس کے چہرے پہ چیچک کے نشانات موجود ہوں گے، اور پھر یہ جب جنگ نہیں کرے گا، اس کے پاس حکومت نہیں آئے گی، تو یہ کیسا طرز اپنائے گا؟ معصوم فرماتے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو زاہد کے طور پر پیش کرے گا، اپنے آپ کو زاہد منوانا چاہے گا۔ اور پھر کس طرح زاہد منوانا چاہے گا؟ جو کی روٹی کا استعمال کرے گا، جو کی روٹی پر قناعت کرے گا۔ اور جانتے ہیں آج کل جو کی روٹی تو ہر مطبخ سے مل جاتی ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ اور پھر جو نمک استعمال کرے گا وہ جریش استعمال کرے گا۔ جریش کس کو کہتے ہیں؟ آپ میں سے اکثر لوگوں نے بیماری کی حالت میں دلیا کو کھایا ہوگا۔ یہ جو ٹکڑے کوئی چیز ہوتی ہے، مثلا گندم کے 2 ٹوٹے ہو جائیں یا 3 ٹوٹے ہو جائیں، اس کو جریش کہتے ہیں۔ اور یہ آپ غدیر پہ جائیں سٹور پہ تو آج کا نمک جریش آ گیا ہے، تو یہ اپنے آپ کو ظاہر پیش کرنے کے لیے نمک جریش استعمال کرے گا اور جو کی روٹی کا استعمال کرے گا۔ جو فقیر آئے گا اس کو مال و دولت اس کے لیے خرچ کرے گا، تاکہ یہ اپنے آپ کو زاہد کے طور پر پیش کر سکے۔ اور پھر یہ حرکتیں کر رہا ہوگا کہ اس دوران شام سے یہ نکلے گا۔ پہلے کہاں ہوگا؟ روایات میں روم کا لفظ آئے گا کہ یہ روم سے آئے گا، اور شیخ قرآنی خدا ان کی حفاظت فرمائے، انہوں نے روم کی تفسیر یہ کی ہے کہ یورپی ممالک میں جو باشندے آباد ہیں یہ اہل روم کہلاتے ہیں، اور پھر ان میں سے بعض اس یورپ کو چھوڑ کے امریکہ تک آ گئے تھے کچھ صدیوں پہلے، تو یہ امریکہ اور یورپ میں بسنے والے سب اہل روم کہلاتے ہیں۔ تو یہ اہل روم سے آئے گا۔ کیسے آئے گا؟ متنصرا،
پہلے مسلمان ہوگا، نصرانی بن کے آئے گا، اور پیش کیا کرے گا کہ میں مسلمان ہوں، اور اس نے شام سے نکلنا ہے۔ شام کے کس علاقے سے نکلنا ہے؟ وادی یابس سے نکلنا ہے۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، امام علیہ السلام کے ظہور کا آپ انتظار کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی نگاہیں شام کے حالات پہ مرکوز رکھیں، اس لیے کہ علامات کی ابتدا شام سے ہونی ہے۔ سب سے پہلے شام نے خراب ہونا ہے۔ آپ کی نگاہیں سیاسی حالات سے ہٹ کے آپ شام کے حالات کو اس نگاہ سے دیکھیں کہ یہاں سے امام کے ظہور کی علامات کی ابتدا ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند تک سلوات۔ اب شام، جو ملک شام ہے، اس کے آج موجودہ حالت میں 14 محافظے ہیں۔ محافظہ کا مطلب صوبہ ہوتا ہے، جیسے پاکستان کے صوبے ہیں تو عرب ممالک میں ہم اس کو محافظہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ شام کے 14 محافظے ہیں۔ ان 14 محافظوں میں سے ایک محافظے کا نام ہے درعا، جس سے آج کل ساحل حوران کہتے ہیں۔ یہ اردن کی سرحد پہ واقع ہے۔ اردن کی سرحد اور شام کی جہاں پہ ملتی ہے، وہاں پہ جو پورا محافظہ اور صوبہ ہے، یہ صوبہ درعا کہلاتا ہے۔ اس صوبہ درعا میں ایک علاقہ ہے جو وادی یابس سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس وادی یابس سے سفیانی نے نکلنا ہے، اور جانتے ہیں آج کل وادی یابس میں کون رہتا ہے؟ وہابیوں کا متعصب ترین ٹولہ اسی صوبہ درعا میں مقیم ہے، اور سفیانی نے اپنی تحریک کی ابتدا رجب میں وادی یابس سے صوبہ درعا سے کرنی ہے۔ جب یہ نکلے گا تو اس وقت شام کی صورتحال کیا ہوگی؟ شام میں دو سیاسی دھڑے ہوں گے جو آپس میں لڑائی کر رہے ہوں گے۔ ایک کو روایات میں ابقا سے تعبیر کیا گیا ہے، دوسرے کو اصحب سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ابقا کا مطلب ہوتا ہے کسی کو آپ نے خبیث کہنا ہو تو خبیث کے لیے عربی میں جو ضرب المثل استعمال ہوتی ہے وہ ابقا ہوتی ہے۔ یہ اپنے اندر اتنی خباثت لیے ہوئے ہوگا، ملک کا طلبگار ہوگا، اس وجہ سے روایات میں ابقا آیا ہے۔ یہ ایک پورا سیاسی دھڑا ہوگا۔ اس کے مقابلے میں ایک اور سیاسی دھڑا ہوگا جو اصحب ہوگا۔ اصحب اس کو کہتے ہیں جس کے بالوں کی سفیدی سرخی سے مخلوط ہو گئی ہو، بال سفید اور سرخ ہو، یہ بھی ایک سیاسی دھڑا ہوگا۔ یہ آپس میں ملک کے لیے لڑائی کر رہے ہوں گے۔ اصحاب چاہے گا کہ ملک پہ میرا قبضہ ہو، اور ابقا کہے گا ملک پہ میرا قبضہ ہو۔ ان دونوں کی طاقت کا فیصلہ نہیں ہو رہا ہوگا۔ اس دوران وادی یابس سے سفیانی نکلے گا، سفیانی کے پاس لشکر ہوگا، اور اس کی مدد یہی اس کے جو نانہال ہیں، ماموں ہیں بنی کلب، وہ اس کی نصرت کے لیے آئیں گے۔ بعض روایات میں 12,000 ہے، بعض روایات میں 30,000 ہے جو اس کے لشکر کا سالار ہوگا۔ اس کے پاس سبز رنگ کا علم ہوگا، بنی کلب سے تعلق ہوگا، سفیانی کا ساتھ دے گا۔ یہ اصحاب کو بھی شکست دے گا، ابقا کو بھی شکست دے گا، اور پھر شام کا کنٹرول اور تسلط سفیانی کے پاس آ جائے گا۔ اور پھر امام علیہ السلام سے ایک مرتبہ پوچھا گیا، مولا سفیانی کون ہے؟ مولا نے فرمایا تھا تمہارا نام سے کیا تعلق؟ جب 5 علاقوں پہ کسی شخص کا قبضہ ہو جائے سمجھ لینا وہی سفیانی ہے۔ جانتے ہیں شام پر تسلط قائم کرنے کے بعد سفیانی اپنی حکومت کو توسیع کہاں کہاں تک دے گا؟ روایات میں یہ ملتا ہے، صادق آل محمد نے فرمایا کہ پہلا علاقہ جب شام اس کے قبضے میں آ جائے گا، اس کے بعد اردن کو یہ اپنے قبضے میں لے گا، اردن کے بعد فلسطین کو اپنے قبضے میں لے گا، فلسطین کے بعد یہ کہ نصرین کو اپنے قبضے میں لے گا، اور چوتھا علاقہ جو اس کے پاس آئے گا وہ ہمس ہوگا، اور 5واں یہی شام ہوگا۔ ان 5 خطوں پر جب اس کی مستحکم ہو جائے گی تو اس وقت یہ جنگ کرتے کرتے
اپنی مدت کے 6 مہینے گزار چکا ہوگا۔ اب امام علیہ السلام نے پھر فرمایا اب جب یہ ان 5 خطوں پہ حکومت کر لے گا پھر یاد رکھنا میں صادق آل محمد فرما رہا ہوں پھر اس کی مہلت 9 مہینے بچ جائے گی، نہ ایک دن زیادہ ہوگا نہ ایک دن کم ہوگا۔ اب سفیانی کا جب لشکر تیار ہو جائے گا، مضبوط قوت کا مالک ہو جائے گا، اب یہ چاہے گا کہ میں عراق اور مدینہ کو اپنے تسلط میں لوں، تو یہ اپنے لشکر کے 2 حصے بنائے گا، ایک کو مدینہ بھیجے گا ایک کو عراق بھیجے گا، مگر یہ دونوں لشکر شام سے اکٹھے نکلیں گے۔ ایک علاقہ ہے جس کو کرکیسا کہتے ہیں، یہ شام کا ایک علاقہ ہے اور شام کی سرحد میں ہے۔ عراق اور شام کی سرحد جہاں پہ ملتی ہے وہاں پر دیر روز یہ ایک علاقہ ہے، اور شام اور ترکی کی سرحد سے یہ علاقہ زیادہ قریب ہے۔ آج کل یہ صحرا ہے اور یہاں پر جو سرائکی احباب بیٹھتے ہیں مٹی کے ٹبے تھے بہت زیادہ ہیں، یہاں پر مٹی کے ٹیلے موجود ہیں، اور یہاں سے جب سفیانی کا یہ لشکر گزرے گا تو علماء نے احتمال دیا ہے کہ ترک جو ہیں، ترک سے مراد شاید یہی ترکی والے ہوں یا اس سے مراد شاید روس والے ہوں، بہرحال جبارین کی تعبیر آئی ہے جس سے یا ترکی والے مراد لیے گئے ہیں یا رشیا والے مراد لیے گئے ہیں۔ ان کے ساتھ سفیانی کی جنگ ہوگی، سفیانی اس لشکر کو شکست دے گا، 1 لاکھ بندہ مقام کرکیسا پہ قتل ہوگا، اور درندے اور پرندے انسانوں کا گوشت کھائیں گے، اور فضا میں آواز گونجے گی آؤ درندوں پرندوں اگر اپنا پیٹ بھرنا ہے تو انسانوں کی لاشیں پڑیں گی۔ پھر سوال یہاں پر یہ اٹھایا گیا کہ آخر جہاں پر 1 لاکھ لوگوں کا قتل ہوگا جنگ کس بات پہ ہوگی؟ 3 احتمال دیے گئے ہیں کہ یہاں پر جنگ اس لیے ہوگی کہ شاید یہاں پر تیل کا کوئی ذخیرہ نکلے گا جس پر سفیانی چاہتا ہوگا میرا قبضہ ہو، اور یہ جو جبارین ہیں ترکیہ والے ہیں یہ چاہتے ہوں گے کہ ہمارا قبضہ ہو۔ بعض علماء نے یہ احتمال دیا ہے نہیں ممکن ہے سونے اور چاندی کے کوئی ذخائر نکال آئیں، چونکہ وہاں پر پہاڑ بھی موجود ہیں تو شاید سونے اور چاندی کے ذخیرے نکلیں اور ان پر یہ جنگ ہو جس کے نتیجے میں اتنا قتل عام ہو۔ اب ایک سوال پڑھ دیں، میں ٹائم پہ انشاءاللہ ختم کروں گا۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ سلامت رہیے۔ اب جب مارکہ کرکیسا ختم ہو جائے گا تو اب جس لشکر سفیانی نے مدینہ جانا ہوگا وہ مدینہ جائے گا، جس نے عراق جانا ہوگا وہ عراق آئے گا۔ تو عراق میں جانتے ہو جس لشکر نے آنا ہے وہ کہاں پہ پڑاؤ کرے گا؟ یہ جو آپ کا ذی الکفل ہے، ذی الکفل تک سفیانی کا لشکر آئے گا۔ یہ ذی الکفل بڑا تاریخی مقام ہے، یہ وہی ذی الکفل ہے جہاں پر امیر المومنین جب صفین جانے لگے تھے اپنی فوجوں کو مشق کرائی تھی، اور جب امام حسن نے شام والوں سے جنگ کی یہیں پر اپنی فوجوں کو مشق کروائی تھی، جب ابن زیاد ملعون نے اپنی فوجیں کربلا بھیجی تھی یہیں پر اپنی فوجوں کو مشق کرائی تھی، امام حسین نے جب آخری حملہ کیا یزیدی فوج اسی نخیلہ تک آ کے پہنچ گئی، اور جب سفیانی اپنا لشکر بھیجے گا تو وہ یہاں تک آئے گا، اور جب امام زمانہ علیہ السلام نے مدینہ سے حرکت کرتے ہوئے نجف اشرف آنا ہے، پھر نجف اشرف کے بعد کوفہ آنا ہے، اسی ذی الکفل سے گزر کے کوفہ آئے، اور یہاں جو لشکر مدینہ جائے گا وہ مقام بیدا میں دھنس جائے گا، اور جو لشکر عراق میں ہوگا وہ چونکہ یمانی آ جائے گا، خراسانی آ جائے گا اہل کوفہ کی مدد کے لیے، اور یہ کوئی خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں کر سکیں گے، یہ واپس لشکر پھر شام چلا جائے گا۔ اب امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہو چکا ہوگا، امام مکہ سے مدینہ، مدینہ سے نجف اشرف، نجف اشرف سے کوفہ، اور پھر امام علیہ السلام سفیانی سے جنگ کرنے کے لیے خود آگے بڑھیں گے، اور امام علیہ السلام
اب چونکہ آپ جانتے ہیں نا وہ 5 علاقوں پر سفیانی کی حکومت تو قائم ہو چکی ہوگی، جن میں سے شام ہے، فلسطین ہے، اردن ہے، ہمس ہے، گنسرین ہے، یہ علاقے اس کے ماتحت ہوں گے۔ اب جب امام علیہ السلام کوفہ سے صلوات والے محمد والے کا وہ لشکر جو اس نے مدینہ بھیجا ہوگا وہ دھنس جائے گا، اور جو عراق آیا ہوگا اسے بھی اتنی خاطر خواہ کامیابی نہیں مل سکے گی، اور ادھر سے امام کوفہ کو اپنا دارالحکومت بنا لیں گے۔ اب امام علیہ السلام سفیانی سے، یہود سے فیصلہ کن جنگ لڑنے کے لیے پہنچیں گے، اور امام علیہ السلام سفیانی سے جنگ کریں گے اور شام کو سفیانی سے چھین لیں گے۔ سفیانی سے جنگ کے نتیجے میں امام فتح کر لیں گے۔ اب فتح کرنے کے بعد یہ سفیانی فلسطین سے مراد یہ فلسطین فقط نہیں ہے، آپ کا اسرائیل بھی ہے، اس کے دفاع کے لیے پیچھے ہٹے گا، اور امام علیہ السلام فلسطین کو فتح کرنے کے لیے آگے بڑھیں گے، اور پھر ایک معاہدہ ہونا ہے 7 سال تک، جس میں جنگ بندی ہوگی، اور یہود نے اس معاہدے کو توڑنا ہے۔ والسلام علیکم۔